السلام علیکم دوستو یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک بیان کے اندر ان کانفرنس کے اندر یہ بیان دیا تھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے گئیں، اس وقت وہ خطا پر تھیں، یعنی کہ ان کا حق نہیں بنتا تھا مانگنے کا، ٹھیک ہے، کیونکہ نبیوں کی وراثت تو ہوتی نہیں ہے۔ اس وقت وہ خطابی غلطی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نعوذ باللہ تھی، انہوں نے یہ بیان دیا تھا اور اس کے اوپر وہ پکے ہو گئے تھے۔ کیوں اس لیے پکے ہو گئے تھے کیونکہ جو عالم دین مفتی کی زبان سے بات نکلتی ہے وہ کبھی فیک نہیں ہوتی، اس کے اوپر وہ ڈٹ جاتا ہے، پھر یا تو وہ بعد میں معذرت کرتا ہے یا بعد میں ڈٹ جاتا ہے اس کے اوپر، تو وہ جناب والا پکے ہو گئے تھے یہ بات ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تطہیر میں حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں کی تو پڑھو۔ ہمارا صرف یہی قصور ہے کہ ہم نے ان کو پڑھا ہے اور ان کے حوالے ہر جگہ پہ دیتے ہیں۔ یہاں مسئلہ باغ فدق پر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے لکھتے ایک دلیل کا جواب دیا جو روافظ کی دلیل تھی۔ روافظ نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مانگ لینا، دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے، بس یہی کافی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کر لیں آگے سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ روافظ نے کہا انہیں چادر تطہیر حاصل ہے اور صدیق اکبر کو چادر تطہیر حاصل نہیں ہے، اور چادر تطہیر کا مطلب معصوم ہونا ہے اور معصوم غلطی نہیں کرتا، تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ اب دیکھو لوگ کہتے ہیں تمہیں بھی مان جاؤ تو فرق کیا پڑے گا۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا گیا آپ بھی تطہیر والا یہ معنی مان جائیں۔ آپ نے فرمایا میں کیوں مانوں یہ معنی، اگرچہ بات میری امی جان کی ہو رہی ہے لیکن ہم نے وہ ماننا ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اب لفظ غور سے سنو، ایک ہے تطہیر کا معنی روافظ کے ہاں معصوم ہونا کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے۔ لفظ سنیں، فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق کے مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے، لہٰذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب وہ معصوم ہیں تو وہ ناجائز بول کیسے سکتی ہیں؟ یہ روافظ کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ یہ اگلے جملے جو ہے نا، میں بولوں کوئی بھی آج کا بولے تو دوسری طرف سے فوراً کہا جائے گا ان کے دل میں کوئی مروڑ ہے، اور یہ بول رہے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب، تو پتہ چلا مروڑ کا مسئلہ نہیں، شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ کیا وضاحت کی؟ فرمایا تطہیر کا معنی جو وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے، تطہیر کا معنی جو سنی لیتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب سنی معنی لیتے ہیں اس سے پھر فرق کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں، ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے، سرکار کے علاوہ جو 4 تن ہیں 5 تن میں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے۔ پیر مہر علی شاہ فرما رہے ہیں آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں، تطہیر ہے مگر یہ معصوم نہیں۔ کیوں؟ معصوم صرف رب کے نبی ہیں انسانوں میں۔ تطہیر کا جو معنی رب نے دیا وہ بھی بڑی شان ہے، لیکن تطہیر کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں نبیوں کے ساتھ ملایا جائے، نبی معصوم ہیں انسانوں میں۔ اور یہ فرمایا کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں، خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب تطہیر کا مطلب بتا رہے ہیں کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے، تو پھر فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی، رب عفو کر دے گا۔ یہ نہیں کہ خطا ممکن ہی نہیں رہی۔ لہذا فرماتے ہیں سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں خطاب امت کی طرف ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم رضوان نے بھی
باغ فدق کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا، سارے جہان پر، کہ جناب سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا بھی بوجہ بدعت الرسول علیہ السلام ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، نہیں، خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، نہیں، خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر ڈاکٹر لیا۔ اشرف فاصل جلالی صاحب نے کہا تھا کہ سیدہ فاطمہ پاک جب مانگنے کے لیے گئیں تو اس وقت وہ خطا پر تھیں۔ اب معاملہ کیا ہوا ہے؟ یہ جو بحث چلی ہوئی ہے اس وقت، جناب مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جو ایک جملہ بول دیا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، سب سے پہلا شخص ہوں جو ان کو مشورہ بھیجا کہ آپ نے جو جملہ کہا ہے، جو آپ سے نکل گیا ہے، اس کو واپس لے لیں۔ ان کے منہ سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ لفظ نکلا تھا کہ جب وہ حضرت ابو بکر کے پاس وراثت مانگنے گئیں تو وہ خطا پر تھیں، معاذ اللہ، سب کہیں خطا پر تھیں، یہ لفظ ان کے منہ سے ایک بار نہیں زیادہ بار نکلا۔ ان کو یہ مشورہ بھیجا کہ برائے مہربانی بحث میں نہیں پڑھنا، کیا گنجائش ہے کیا نہیں ہے، آپ یہ کہے ہوئے لفظ واپس لے لیں اور کہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ اس پر نہیں مانے، انہوں نے جو دوسری وضاحت دی اس میں اور زیادہ مشکل کر دی۔ پھر ان سے کہا گیا، میں نے اس درمیان جو لوگ ان کے قریب تھے ان سے رابطے کیے، علماء سے رابطے کیے، 3 دن مسلسل میں سویا نہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا یہ جملہ، مجھے چین نہیں پڑتا تھا، لیٹتا تھا اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہم ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے فتنے کا، غیر بہت فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کرے یہ واپس لے لیں، اللہ کریں یہ ان کے بارے میں یہ شبہ نہیں تھا کہ وہ سیدہ کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں تھا، لیکن ان کے منہ سے نکل گیا۔ میں نے ان سے کہا واپس لے لیں، اور بہت سے علماء نے کہا، ان سے رابطے کیے، ان کے پاس بندے بھیجے، مگر جس طرح واپس لینا چاہیے تھا انہوں نے ابھی تک لیا نہیں۔ جو رات انہوں نے آخری وضاحت کی ہے اس میں بھی انہوں نے گنجائش رکھی ہے، اللہ کرے کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ میرے منہ سے نکل گیا، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، صرف اتنا کہہ دیں۔ معاملہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ کانفرنس کی گئی، کانفرنس کے اندر ملک پاکستان کے جید علماء کرام مفتی منیب الرحمان کی سرپرستی میں تمام جناب والا پاکستان کے جید نامور علماء کرام کی کانفرنس کی گئی۔ اسی کانفرنس کے اندر ڈاکٹر اشرف فاصل جلالی صاحب نے بیان دیا ہے، اور وہ بیان آج پورے پاکستان کی عوام اور غیر ممالک تک یہ بیان ریلیز ہو چکا ہے۔ وہ بیان کیا ہے، آپ یہ پہلے بیان سنیں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ سے تفصیلی بات کرتا ہوں، پہلے آپ یہ بیان سن لیں۔ راحت جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کہ کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے، نیز محفوظہ عن الخطا کہ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان سے کبھی نہ کبھی لازماً گناہ کا صدور ہوتا ہے، خواہ انتہائی نادر ہی کیوں نہ ہو، پس محفوظ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گناہ سے بالکل محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میری کسی تقریر یا تحریر سے اس کے برعکس مفہوم کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ البتہ بعض اکابر سے خطائے اجتہادی منقول ہے اور وہ محفوظ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اب بھی کسی کو میری اصل گفتگو میں لفظ اجتہادی کی صراحت نہ کرنا نامناسب معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اصول کے مطابق یہ صراحت ضروری نہیں تھی، یا میری کسی تقریر یا تحریر سے میرے بیان کردہ موقف کے خلاف
میرے بارے میں کسی بات کا گمان ہوا ہو تو پھر بھی بندہ ناچیز سیدات نساء العالمین و سیدات نساء الجنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء علی ابیہا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہے۔ نیز میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر لغزش کو معاف فرمائے۔ دوستو آپ نے تو دیکھ لیا ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ وہی بیان ہے جو ابھی وہ ایک دن پہلے کا ہے۔ انہوں نے یہ بیان دیا ہے، انہوں نے ایک پیج کے اوپر جو ہے وہ لکھ لیا ہے اور یہ بیان دیا ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے جو یہ بات کی تھی وہ خطا اجتہادی کے بارے میں، کہ جب مانگنے کے لیے سیدہ فاطمہ پاک گئیں دربار صدیق اکبر میں تو اس وقت وہ نعوذ باللہ خطا پر تھیں۔ اس کے بعد اس نے آج وہ جناب والا بیان دیا ہے، آپ نے تو سن لیا ہے کہ میں نے وہ جو لفظ خطا اجتہادی کے اوپر میں نے بات کی تھی، اب میں وہ الفاظات علماء کرام کی جناب والا وجہ سے میں واپس لے رہا ہوں۔ تو اس کے اوپر پھر اعتراض کیا گیا ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ دیکھنا کمی تو پھر بھی اس نے چھوڑ دی ہے، بھی اس میں کمی کسر کیا چھوڑی؟ اس نے کہا بھی دیکھیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ علماء کرام کی جناب والا وجہ سے میں آج خطا اجتہادی کے جو الفاظات تھے میں واپس لے رہا ہوں، جبکہ انہوں نے یہ کہنا تھا میں اللہ رسول کی رضا کی خاطر میں وہ الفاظ واپس لے رہا ہوں۔ اسی لیے لوگوں نے ابھی تک بھی مفتی منیب صاحب نے بھی ساتھ یہ وہ بیان دیا ہے جناب اس چیز کے بارے میں۔ وہ کیا بیان دیا ہے؟ انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ جناب اب یہ مسئلہ یہیں پہ ختم ہو گیا ہے، کافر سے پہلے کا مسئلہ تھا اور کافی اس میں بحث مباحثہ چل رہا تھا، اب انہوں نے یہ بیان ڈاکٹر صاحب نے دے دیا ہے، اشرف آصف جلالی صاحب نے، اب یہ بیان جو ہے یہ یہیں پہ کمپلیٹ ہوا، ختم ہوا۔ اس کے بعد آج کے بعد اس موضوع کے اوپر کبھی بھی یہ بات نہیں چلے گی۔ تو جب مفتی منیب صاحب نے کہہ دیا تو عوام کے اندر پھر جناب والا وہ فتوے جاری ہو گئے کہ مفتی منیب ان کے ساتھ شامل ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، پتہ نہیں اتنی اللہ معاف کرے میری توبہ، اتنی بڑی غلیظ الفاظ کے میں بتا نہیں سکتا۔ تو اس کی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں تو کمنٹس میں لازمی بتائے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کرتا کہ اور لوگ بھی اس مسئلے کی وضاحت کو صحیح طریقے جان سکیں۔ تو یہ ویڈیو بنانا میرا مقصد یہی تھا کہ عوام کو رہنمائی مل سکے، جن کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ وہ جناب اشرف آصف جلالی صاحب نے وہ الفاظ کہے تھے خطا اجتہادی کے بارے میں، آج انہوں نے واپس لوٹا دیے ہیں، واپس لے لیے ہیں۔ آج اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اس کی بات کا وہ ذمہ دار وہ خود ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے بہت کچھ آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلطان اسلامک ٹی وی آپ کا اپنا چینل ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کو شیئر کریں ویڈیو کو اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔